أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حليم۔ کل کے درس میں مدارس اور مساجد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے تھے کہ مساجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی۔ البتہ مدارس کے بارے میں ہم نے دو باتیں بتائی تھی کہ اگر مسلمان مدارس کو عطیات تحائف دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کی عطیات سے یا مسلم حکومت کے تعاون سے مدارس تعمیر کیے جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مدارس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ نہ کی جائے۔ لیکن دنیا کے وہ علاقے، وہ شہر، وہ ملک جہاں نہ حکومت کی طرف سے تعاون ہوتا ہے اور نہ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ مسلمان اپنے تعاون سے مدارس تعمیر کریں، تو ایسی جگہوں پر مسلمانوں کے پاس سے زکوٰۃ کا مال لے کر مدارس کی تعمیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسے بہت جگہوں پر ہو رہا ہے۔ جو عرب ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، امارات وغیرہ ہیں، کویت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملکوں پر اپنی بے انتہا رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہاں کی حکومت، یہاں کی عوام مالدار ہے، خوشحال ہے، تو یہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ پیسوں سے مدارس کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن جیسے فلسطین ہے، یمن ہے، عراق ہے، اور ہمارا یہ ملک ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پڑوسی ملک ہے، ایسے افریقہ کے ممالک ہیں جہاں کے مسلمان زکوٰۃ کے علاوہ کے پیسوں سے مدارس کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں نے دیا بھی تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ مدرسہ تعمیر کیا جا سکے، تو ان جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم مدارس کی تعمیر کے لیے لی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے کل کے درس میں بھی بیان کیا تھا۔ ساتھ ہی مساجد اور مدارس سے متعلق، چونکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے یہ مراکز ہیں، ان مراکز کے بارے میں جب مسئلہ ہوا تو ان مراکز میں کام کرنے والے افراد، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، اسی طرح سے دین اسلام سکھانے والے، چاہے وہ مدارس کے اساتذہ ہوں، علماء ہوں، یا اسی طرح سے دعات اور مبلغین ہوں، یا مساجد میں جو دعوتی خدمات انجام دینے والے افراد ہوں، کیا ایسے افراد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو اگر مدارس کی جانب سے، مساجد کی جانب سے اپنے علماء، اپنے دعات کو ایسی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے جو ان کی زندگی کے لیے کافی ہے، تو ایسی صورت میں انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے گی۔ اگر ان کے پاس تنخواہیں مدارس اور مساجد کی جانب سے اتنی ہیں کہ وہ خوشحال ہیں، بلکہ
وہ خود بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کے پاس ان تنخواہوں سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو انہیں زکوٰۃ کی رقم سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم یہ فقراء کے لیے ہے، مستحقین کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، وہ افراد جو کمزور ہیں، معیشت جن کی خراب ہے، جن کی تنخواہیں کم ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کے مؤذنین ہیں، مساجد کی خدمت کرنے والے، ایسے افراد جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور معاش کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے مسجد سنبھالنا اور مساجد کا نظام دیکھنا، تو ایسی صورت میں ایسے افراد کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی غریبی کی وجہ سے انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جن لوگوں کا تعلق دین کی نشر و اشاعت سے ہے، ان لوگوں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ بعض مفسرین نے سبیل اللہ سے مراد تو مجاہدین لیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یعنی جہاد کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب چونکہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو عام دنوں میں، دیگر اوقات میں کیا سبیل اللہ سے مراد کوئی دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے سبیل اللہ کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو بھی شامل کیا ہے، کہ دین کی نشر و اشاعت جیسے ایک مجاہد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ایک عالم اور ایک داعی بھی اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کو ختم کرنے والوں سے اسلام کی حفاظت کرنا طاقت سے، اور دوسری طرف اسلام کو ختم کرنے والوں سے اسلام کی حفاظت کرنا اپنے علم سے، علمی صلاحیت سے، علمی جواب سے، تو یہ بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہے، اسلام کی حفاظت ہے۔ اس اعتبار سے ایسے افراد کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ان دینی طبقے کو چھوڑ کر ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ اپنے رشتہ دار میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں؟ تو رشتہ داروں میں زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے دو بات ہم ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات کہ آدمی اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کو، دادا کو، نانا کو، اس طرح سے اپنے اصول، یعنی کوئی بیٹا اگر چاہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دے، نہیں دے سکتا، بلکہ بیٹا زکوٰۃ کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے اصل مال میں سے دے۔ زکوٰۃ کیوں دے؟ زکوٰۃ تو ایک مجبوری کی طرح ہو گئی کہ ہم کو ہر حالت میں دینا ہے، اور وہ کسی کو بھی دینا ہے، لیکن ماں باپ کا حق تو ہمارے اصل مال میں ہے،
غریبوں کا حق ہماری زکوٰۃ میں ہے، ماں باپ کا حق ہمارے اصل مال میں ہے۔ لہذا ہمارے جو اصول ہیں، باپ دادا وغیرہ ہیں، ماں باپ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، اصل مال سے ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ ماں باپ ہمارے اصل مال کے حصے دار بھی ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ اگر بیٹا ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا ہے تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے اختیار سے اس کے مال میں سے لے سکتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، جو فروع ہیں اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ اب ان دونوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جو افراد ہیں، ان میں سے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہماری کفالت میں ہوتے ہیں، ہماری نگرانی میں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے، اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی بہن رہتے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اور گھر کا جو بڑا فرد ہے وہ کما رہا ہے، چھوٹے بھائی اسکول میں ہیں، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی تھوڑا سا بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، ان کو وہ کمائی کی زندگی میں نہیں ہے۔ اب ان بھائی بہنوں کا کفیل وہ بڑا بھائی ہیں، تو جو شخص اپنے ماتحت کسی کی کفالت کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا وہ ذمہ دار ہے، تو وہ ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ جیسے بڑے بھائی کے پاس چھوٹے بھائی بہن رہتے ہیں، تو بڑا بھائی اگر چاہے کہ جب اس کے پاس زکوٰۃ اس پر واجب ہو رہی ہے اور ایک 20,000 روپیہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ میں ادھر ادھر زکوٰۃ کیوں دوں، میرے چھوٹے بھائی کو دے دوں، چھوٹی بہن کو دے دوں، نہیں دے سکتا۔ میرا چھوٹا بھائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی فیس بھرنے کی ذمہ داری میری ہی ہے، تو میں اصل مال سے فیس بھرنے کے بجائے زکوٰۃ کی رقم سے بھر دوں، نہیں بھر سکتا۔ جس کے آپ ذمہ دار ہیں، جس کے آپ کفیل ہیں، انہیں آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اولاد کے کھانے پینے کی ذمہ داری ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ اگر ماں باپ مالدار ہیں تو اولاد بھی مالدار، بیٹا مالدار ہے تو ماں باپ بھی مالدار، لہذا اولاد کو ماں باپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اور ماں باپ کو اولاد زکوٰۃ نہیں دے گی۔ ایسے ہی ہم جس کے کفیل ہیں، جس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب ان کے علاوہ دوسرے لوگ، جیسے مثال کے طور پر ہمارا بھائی ہم سے الگ ہو گیا ہے، اب اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بہن کا نکاح ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہے، اب ہمارے ہاتھ میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری کفالت کے دائرے سے باہر نکل گئے، وہ خود کفیل ہیں، وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی ہم سے الگ ہے، اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، ہم اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم اپنے ماتحت رہنے والے بھی بچے ان کے ذمہ دار ہیں، وہ بھائی اپنی جگہ خود ذمہ دار ہے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ وہ بھائی یا بہن اب ہماری ذمہ داری میں نہیں رہے، وہ اپنے خود کفیل ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں پر کمزور ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں ان بھائی بہنوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وہ سگا بھائی ہیں، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، سگی بہن ہے، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ہمارے ماموں ہیں، انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، چچا ہیں، اگر وہ غریب ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جن کے ہم کفیل نہیں ہیں، جن کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں،
وہ ہم سے الگ ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ محتاج ہوں، مستحق ہوں، تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ الگ ہونے کا نظام ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ ایک جگہ ہیں، بیٹے دوسری جگہ رہتے ہیں، ماں باپ سمجھے کہ میرا ایک بیٹا غریب ہے، میں اسے زکوٰۃ کی رقم دوں، نہیں دے سکتا، گرچہ کہ وہ الگ رہ رہا ہے۔ بیٹے الگ ہوں تب بھی ماں باپ اپنے اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اولاد اگر چاہے کہ میرے ماں باپ ایک بھائی کے پاس رہتے ہیں اور وہ غریب ہیں، لہذا وہ چاہے کہ میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم دوں، نہیں دے سکتی، البتہ وہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ تو رشتہ داروں میں اب ان کے علاوہ جیسے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری شوہر کے ہاتھ میں ہے، شوہر اس کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے، اسی لیے وہ بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے الٹ اگر بیوی کے پاس سونا ہے اور سونا نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اور شوہر اس کا غریب ہے، شوہر غریب ہے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے سونے کی زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کو کھلانے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، بیوی اس کی کفیل نہیں ہے، شوہر بیوی کا کفیل ہے، بیوی شوہر کی کفیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیوی اپنے شوہر کا تعاون کر سکتی ہے، جیسے بیوی نوکری کر رہی ہے، بیوی کے پاس کوئی تجارت ہے، وہ تجارت سے وہ اپنی نوکری کا کچھ نوکری کے پیسوں سے اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کبھی یہ شوہر غریب ہو گیا، بیوی مالدار ہے اور بیوی کے پیسوں میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو وہ اپنے زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک حدیث اسی طرح کی ہے کہ ان کی بیوی سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی رقم دے دے۔ اب ان کے علاوہ دیگر رشتہ دار یا دیگر احباب، دوست، پڑوسی جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے، وہ اگر غریب ہیں، مستحق ہیں، محتاج ہیں، تو ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ سے مدد دے سکتے ہیں، ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے مستحقین سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔